اے فکر مکمل رخ فطرت لب عالم، اے ہادی کل ختم الرسل رحمت پیہم، اے واقف معراج بشر وارث کونین، اے مقصد تخلیق زماں حسن مجسم، نسل بنی آدم کے حسین قافلہ سالار، انبوہ ملائک کے لیے ذل الہی، پیغمبر فردوس بریں ساقی کوثر، اے منزل ادراک دل و دیدہ پناہی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، ہم اپنی گفتگو کے اس سلسلے میں کہ جو ہم نے 17 ربیع الاول کے لیے طے کیا تھا، آج ہم اس کی آخری نشست میں موجود ہیں، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ تمام مراحل سے گزرتا ہوا اب وہاں پر آ گیا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا باقاعدہ اعلان کر دیا اور اللہ کے دین کی تبلیغ کی عام دعوت دینے کے بعد جو مشکلات اور سازشوں کے جال بچھائے گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار، ان کے باوفا ساتھی، وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور خاص طور پر ان کے خاندان کے وہ افراد جن کی سربراہی جناب ابو طالب کر رہے تھے، ان سب کے ساتھ ان تمام مشکلات کا اور سازشوں کا مقابلہ کر رہے تھے، اور ان سازشوں کی اور ان مظالم کی اب انتہا ہو چکی تھی۔ اس قدر انتہا ہو چکی تھی کہ جس کا تذکرہ بھی مفصل طور پر کرنا یہاں ممکن نہیں ہے۔ اذیتوں کی یہ داستان بڑی طویل اور روح فرسا ہے۔ اس داستان کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ 99% جو حصہ اکابرین قریش کا تھا، وہ اپنے بھائیوں، بیٹوں اور کمزور اور بے بس کنیزوں کے خون سے تحریر کیا گیا تھا۔ اکثریت ایسے افراد، غلاموں اور کنیزوں کی تھی جو معاشرے کے کمزور طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اور یہی سب سے بڑی افسوسناک بات تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ تھا۔ اس ظلم و ستم کا نشانہ بننے والوں میں جناب ابن العارس، ابو فقیہ، حضرت بلال حبشی، حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ، اور حضرت صہیب رومی کی جیسی شخصیات جو ہیں وہ اس میں نمایاں تھیں۔ ان سب نے جو تکلیفیں اٹھائیں، جو آزمائشیں اٹھائیں، جو پریشانیاں اٹھائیں، ان کا تذکرہ ہمیں مختلف کتب میں ملتا رہتا ہے۔ اگرچہ اس طرح کے تمام مظالم اور سفاکیاں ایک بھی مسلمان کو راہ حق سے منحرف نہ کر سکے، تاہم کفار کے اس قسم کے اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان اپنے گھروں تک محدود ہو گئے۔ بہت سے افراد کو ان کے رشتہ داروں نے گھروں سے نکال دیا، یعنی پورا فیملی نے بائیکاٹ کر دیا۔ اسلام لانے والوں کے کاروبار ختم ہو گئے اور اکثر افراد بے روزگار ہو گئے۔ بے روزگاری اور افلاس کے زمانے میں ملکۃ العرب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی دولت بہت کام آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کہ بہت سے مسلمانوں کو سہارا دیا۔ لیکن پھر بھی یہ جو مرحلہ تھا یہ بہت مشکل تھا، اور اس میں ثابت قدمی کا جو مظاہرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں نے کیا، وہ یقیناً اللہ کی نظر میں اس کا ایک بہت بڑا مقام تھا۔ لیکن کیونکہ ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اس لیے اللہ کا یہ حکم آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اب ان لوگوں کو، خاص طور پر جو لوگ ان مظالم کا شکار ہو رہے ہیں، ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم سنا دیا جائے۔ اب اس وقت جو مکہ کے کافر تھے ان کے حوصلے بہت بلند تھے، کیونکہ وہ ظلم کی اپنی انتہا پر پہنچے ہوئے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات جو ہے وہ تنگ کر دیا تھا۔ ایسے حالات میں ہجرت ناگزیر تھی۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور آپ نے مسلمانوں سے کہا، اچھا ہو کہ تم لوگ نکل کر حبشہ چلے جاؤ۔ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اور وہ بھلائی کی سرزمین ہے۔ جب تک اللہ تمہاری مصیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا کرے، تم لوگ وہاں چلے جاؤ۔
اس طرح سے ایک بہت بڑا جو گروہ تھا مسلمانوں کا، ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ لیکن وہاں جا کے جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، وہ یقیناً اس کے دل میں خوف خدا موجود تھا، اور خاص طور پر جب جناب جعفر طیار نے وہاں پر جا کے ایک بہت بڑا ایک خطبہ دیا اور ایک تقریر کی نجاشی کے دربار میں، تو اس کے بعد نجاشی کے جو خیالات ہیں وہ اور بھی زیادہ تبدیل ہو گئے۔ اور یہ خطبہ دینے کی یا یہ تقریر کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مکہ سے ایک کفار کا ایک گروہ جو ہے وہ ان مسلمانوں کے پیچھے حبشہ پہنچا، جس میں عمرو ابن العاص جو ہے وہ اس کا جو لیڈر تھا اس گروہ کا، اور یہ لوگ وہاں پر آئے اور انہوں نے نجاشی کو یہ باور کرنے کی کوشش کی کہ تم ان لوگوں کا ساتھ نہ دو یا ان کو پناہ نہ دو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس قسم کے وہ نازیبا الفاظ اور القابات کہتے رہتے تھے وہی انہوں نے نجاشی کے سامنے آ کر دہرائے۔ لیکن جناب جعفر ابن ابی طالب نے، جو کہ مہاجرین کے ساتھ آئے تھے، اور ان کا مقصد ہی یہی تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی کام پر مامور کیا تھا کہ وہ قرآن کے علم کے بارے میں نجاشی کو اس سے متعارف کروائیں۔ اسی لیے جناب جعفر ابن ابی طالب نے یہی پیغام جو ہے وہ اس بادشاہ کو پہنچایا۔ بہر صورت وہ بادشاہ جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ مطمئن ہوا اور اس نے مسلمانوں کو یہاں پر پناہ دی، اور اس کا اثر یہ بھی ہوا کہ حبشہ سے ایک بہت بڑا گروہ جو ہے وہ مکہ آیا، اور انہوں نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام کو، دین اسلام کو قبول کر لیا۔ دین اسلام کو قبول کرنے والے لوگوں کی تعداد میں ان مظالم کے باوجود تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا، اور بہت سے سرکردہ نام تھے، حضرات تھے کہ جو مسلمان ہوتے جا رہے، اور اس میں ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ جناب امیر حمزہ کا ہے۔ جناب امیر حمزہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے چچا تھے، اور حضور پاک سے صرف 2 یا 3 سال بڑے تھے، بہت بہادر اور دلیر تھے، اور ان کے بارے میں ان سے پورا جو عرب ہے، یعنی جو خاص طور پر جو مکہ کے کفار ہیں اور جو بڑے بڑے قریش کے سردار ہیں، وہ بہت زیادہ ڈرتے بھی تھے۔ اب جناب حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں میں اور بھی زیادہ اسلام کی طرف رغبت پیدا ہوئی، اور ایک خوف جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں وہ بھی پیدا ہونے لگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ بہت سے لوگ، جیسے کہ ہم نے کہا، کہ اسلام کو قبول کر رہے تھے۔ حبشہ سے آنے والا جو ایک وفد ہے اس نے بھی ایک بہت بڑا وفد تھا جس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ لیکن ان باتوں سے پریشان ہو کر کفار مکہ جو ہے وہ نئی نئی تدبیریں اور نئی نئی چالیں جو ہیں وہ سوچ رہے تھے۔ اپنی تمام گزشتہ تدبیروں اور چالوں میں ناکام ہو جانے کے بعد کفار قریش نے مل بیٹھ کر ایک نئی ظالمانہ تدبیر سوچی، اور طے کیا کہ بنو ہاشم سے ہر قسم کے معاشرتی، معاشی اور اقتصادی تعلقات ختم کر دیے جائیں اور ان کے کاروبار کو تباہ کر دیا جائے۔ حضرت ابو طالب کو جب اس عہد و پیمان کا علم ہوا تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان و مال کے ضیاع کا ان کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ آپ نے تمام بنو ہاشم کو، جو مسلمان تھے یا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سب کو اپنے پاس بلایا۔ سب سے وفاداری کا عہد آپ پہلے ہی لے چکے تھے۔ اب سب کو مشورہ دیا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں رہنے کے بجائے اپنے گھروں کو مکفل کر کے سب ایک مقام پر جمع ہو کر رہیں۔ سب نے آپ کے مشورے کو قبول کیا، اور اس طرح سے شیب ابی طالب کا انتخاب کیا گیا۔ یہ ایک تنگ اور لمبی گھاٹی مکے کے مشرقی مضافات میں واقع تھی، جسے چٹانوں اور قدرتی دیواروں نے شہر سے الگ کر رکھا تھا، اور یہ جو گھاٹی ہے، یہ شیب یا گھاٹی بنی ہاشم کی موروثی جائیداد تھی، اور اسی وجہ سے اس کو منتخب کیا گیا۔ ادھر قریش کے سرداروں نے بنی ہاشم سے یہ اور بہت سے مسلمان اور کافروں جو سب شامل تھے اس کے اندر، انہوں نے ایک انجمن بنا لی، ایک گروپ بنا لیا، اور ایک معاہدے پر دستخط کیے جو کعبے میں آویزہ کر دیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے ساتھ رشتہ، نکاح اور لین دین کے
تمام تعلقات منقطع کیے گئے، اور اب یہ بھی کہا گیا کہ کوئی بھی ان سے کوئی رشتہ داری نہیں رکھے گا، اور نہ ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کرے گا، نہ ان سے ملے گا، اور نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان لے کر جائے گا، جب تک، یہ کب تک ہوگا، جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے لیے ان کے حوالے نہیں کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ وہ شرائط تھیں کہ جو اس معاہدے میں لکھی گئیں۔ اس عہد نامے کی وجہ سے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب عبد المطلب کی جتنے بھی خانوادے کے لوگ تھے، وہ آپ کے خاندان والوں کو، جن میں بچے، بوڑھے، ضعیف اور کمزور سبھی شامل تھے، جو سختیاں جھیلنا پڑیں، تاریخ ان سب کو لکھنے سے قاصر ہے۔ یعنی وہ ایک بہت ہی مشکل ترین وقت تھا جو کہ تقریباً 3 سال پر محیط تھا۔ بس انتہا یہ ہے کہ 3 سال کے طویل عرصے میں اس خاندان کی اقتصادیات پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ سب تنگ دست ہو گئے، اس لیے کہ ان کی تجارت اور ان کا جو جتنا کاروبار تھا وہ سب کا سب ختم ہو چکا تھا۔ اب یہ وقت تو گزرتا چلا گیا، اس عرصے میں یہ جب عیسوی سال 619 کا وقت آیا تو کچھ لوگوں نے، جس میں ہشام بن عمرو قابل ذکر ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم جا کر اس معاہدے کو ختم کروائیں گے، کیونکہ یہ بہت زیادہ انتہا ہو چکی ہے ظلم کی۔ ادھر شیب ابی طالب میں کیا ہو رہا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ اے چچا، اللہ نے قریش کے لکھے ہوئے معاہدے پر دیمک کو مسلط کر دیا ہے، اس نے سارا صحیفہ چاٹ لیا ہے، اب صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ بیٹا، کیا یہ بات تمہیں تمہارے پروردگار نے بتائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں۔ حضرت ابو طالب نے کہا بیٹا، اب تمہیں کوئی اور ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ کہہ کر آپ بہت خوش ہوئے، آپ وہاں سے یعنی شیب ابی طالب سے نکلے اور خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور قریش کے ایک ایک سردار کا نام لے کر پکارا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے گروہ قریش، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ تمہارے صحیفے یعنی وہ جو معاہدہ تم نے طے کیا تھا اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، بس وہ حصہ باقی رہ گیا ہے جس پر اللہ کا نام ہے، لہٰذا اس کو اتارو اور کھول کر دیکھو۔ اگر یہ بات سچ ثابت ہے تو اس عدم تعاون یعنی بائیکاٹ کو ختم کر دو، اور اگر یہ بات غلط ثابت ہوئی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یعنی کہ جناب ابو طالب کو اس قدر یقین تھا اور اعتماد تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر۔ یہ سن کر قریش کے سردار جو جہاں گئے، وہاں جہاں پہ معاہدہ جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا، کعبے کے اندر گئے اور حضرت ابو طالب کے سامنے وہ معاہدہ کھولا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی، مگر قریش کے شرپسند آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود معاہدے کو ختم کرنے پر تیار نہ تھے، خاص طور پر ابو جہل۔ بہرحال مختصراً یہ ہے کہ بہت سے جو دوسرے اکابرین تھے جن کا ہم نے پہلے تذکرہ کیا، وہ 5 افراد کا ایک گروہ تھا جو کہ اس معاہدے کو ختم کروانا چاہتا تھا، اور آخرکار یہ معاہدہ ختم ہوا اور پھر بنو ہاشم کو واپس لا کر اپنے گھروں میں آباد کر دیا گیا۔ مگر اس کے اثرات یعنی یہ جو 3 سال کا وقت تھا اور جو انتہائی بھوک میں اور افلاس میں اور تنگ دستی میں بنی ہاشم نے وہاں پر گزارا، اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ دیر بعد تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ محاصرے اور معاہدے میں کا جو عدم تعاون تھا، اس کے سبب جتنا عرصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابو طالب میں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ محصور رہے، اسلام مکے میں ترقی نہ کر سکا۔ یعنی وہ جو وقت ہوتا تھا کہ حج کے وقت میں جو زائرین آیا کرتے تھے یا مختلف تاجروں کے قافلے آیا کرتے تھے مکہ میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تبلیغ اسلام کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے یہ پیغام دور دراز علاقوں تک جا رہا تھا۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے یہ اس شیب ابی طالب کے 3 سال میں بہت زیادہ اس کو نقصان پہنچا اور بہت زیادہ یہ سست ہو گیا۔ اور اس سارے وقت کا یہ جو 3 سال کا وقت تھا اور جو پریشانی میں اور تنگ دستی میں اور مشکل میں گزرا، اس کے اثرات جناب ابو طالب کی صحت پر اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی صحت پر بہت گہرے پڑے۔ 3 سال کے یہ جو عرصہ گزرا،
اس میں موسموں کی سختیاں بھی جھیلنا پڑیں، بھوک اور پیاس کی تکلیفیں بھی اٹھانا پڑیں، اور ہر طرح کی شدت اور تکلیف جو ہے وہ اٹھانی پڑی۔ اور اس کے بعد جناب ابو طالب کی صحت جو ہے وہ یکلخت بہت زیادہ وہ کمزور ہو گئے، اور ان کو نظر آنے لگا، محسوس ہونے لگا کہ اب ان کا وقت آخر ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے کچھ جو وصیتیں اور حسب عادت، حسب معمول اشعار کی صورت میں کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نبی الخیر کی مدد کے لیے اپنے بعد 4 اشخاص کو وصیت کرتا ہوں، یعنی اللہ کے رسول کی مدد کے لیے انہوں نے 4 اشخاص کا انتخاب کیا، اپنے خاندان کے بڑے عباس کو، اور اپنے بیٹے علی کو، حمزہ جیسے شیر کو، اور اپنے بیٹے جعفر کو۔ یہ وصیت ہے کہ چاروں پیغمبر سے ان کے دشمنوں کو دفع کرتے رہنا، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دشمنوں سے دور رکھنا۔ اور میں سارے بنی ہاشم کو یہ بھی کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ تم نصرت کرتے رہنے کی وصیت کر رہا ہوں، اور یہ کہ قریش سے جنگ کے لیے وہ بالکل تیار رہیں۔ یعنی تمام تر بنو ہاشم کو جناب ابو طالب نے نصرت کرنے کی، رسول پاک کا ساتھ دینے کی وصیت کی، اور یہ بھی کہا کہ قریش سے جنگ کے لیے وہ بالکل تیار رہیں۔ جناب ابو طالب اس بیماری میں 86 سال کی عمر میں وفات پا گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ چچا کی موت نے آپ کو اپنے لڑکپن اور جوانی کے سرپرست سے محروم کر دیا، وہ جو آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے درمیان ایک آہنی دیوار تھے، وہ جو خود ان کے اپنے کلام کے آئینے میں وہ یہ خود کہتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا تھا۔ مگر اس پہ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت ابو طالب کے انتقال کے چند ہی روز کے بعد بی بی خدیجہ نے بھی 65 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی موت سے ایک طرف بہت سے مسلمان غلام اور کنیزیں بے سہارا ہو گئیں، کیونکہ جیسے ہم کئی بار تذکرہ کر چکے کہ بی بی خدیجہ جو ہیں وہ بہت سارے یتیموں کا، مساکین کا، بیواؤں کا سہارا تھیں، اور ان کی مستقل مالی امداد کرتی تھیں۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ساتھی سے محروم ہو گئے جس نے پورے 25 سال تک اپنی محبت اور وفاؤں کے پھول نچھاور کیے تھے، اور سخت ترین آزمائشوں میں پورے یقین اور ایمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا تھا۔ وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امید اور تسکین کا باعث تھیں۔ لیکن ان دونوں جو بہت بڑے حادثات تھے، ان کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت زیادہ اداس ہوئے، اور انہوں نے اس سال کو، یعنی اسی سال کے اندر دونوں شخصیات کا انتقال ہوا تھا، اس کو عام الحزن یعنی غم کا سال جو ہے وہ اس کا نام رکھا گیا۔ 619 عیسوی بعثت کا نواں سال حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ کی وفات کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ غم کا سال بن گیا۔ جب تک آپ زندہ رہے اور اس غم کی یاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تازہ رہی، اور ساری زندگی آپ نے اپنے ان محسنوں کو یاد کیا۔ اب ان دونوں ہستیوں کے انتقال کے بعد ایک طرف تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اداس رہنے لگے تھے، اور دوسری طرف جو کفار مکہ ہیں ان میں بہت زیادہ دوبارہ سے ایک تیزی آ گئی تھی، کیونکہ خاص طور پر جناب ابو طالب جیسی شخصیت کا دنیا سے چلے جانا، ایک بہت بڑا جو سرپرست، ایک بہت بڑی دیوار، جیسے کہ جناب ابو طالب نے خود کہا کہ کفار کے رسول پاک کے درمیان جو دیوار حائل تھی وہ جناب ابو طالب کی صورت میں تھی، اور ان کے چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ کے جو مظالم ہیں ان کی انتہا ہونے لگی۔ خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ طائف کے شہر میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، تو وہاں پر خاص طور پر رسول پاک پر بہت زیادہ مظالم کیے گئے، اور راستہ چلتے ہوئے پتھر برسانا، راستے میں کوڑے ڈالنا، چھوٹے بچے پیچھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تالیاں بجاتے، مذاق اڑاتے ہوئے جاتے تھے، اور ایک عجیب جو ماحول ہے وہ وہاں پر پیدا کر دیا گیا۔ اس قدر پریشان کن ماحول تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اداس ہو گئے، اور انہوں نے پہلی دفعہ رب ذوالجلال کے سامنے شکوہ کیا،
الہی میں اپنی ناکامی، بے بسی اور ان لوگوں کے ہاتھوں اپنی توہین کا شکوہ تجھ سے کرتا ہوں۔ اب یہ جو شکوہ رب ذوالجلال کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور جناب جبرائیل نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں یہ دونوں پہاڑ جو ہیں ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان اس پورے طائف کے شہر کو الٹ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں جبرائیل نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے وہ لوگ بیدار کرے گا جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں گے۔ یعنی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ صبر اور رضا، اللہ کی راضی پر رضا رہنا اور اس حد تک صبر کرنا تاکہ اللہ کے یہ جو مخلوق ہے اس کے اندر وہ ایمان والے لوگ اور اس دین اسلام کو قبول کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں۔ ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی انتہا ہوتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اس عرصے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار اپنے معجزے بھی دکھا رہا ہے۔ اس میں خاص طور پر جو ہم تذکرہ کرنا چاہیں گے وہ ایک تو سورہ کوثر کا نزول ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی برے لفظ کا طعنہ دے رہے تھے، یعنی ابتر کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ ابتر عربی زبان کا ایک نازیبا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی کہ کوئی نسل نہ چلے۔ تو ایسے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس ہوئے، مسجد الحرام کے صحن میں بیٹھے تھے اور سرگوشیاں ان کے آگے پیچھے مختلف لوگ کر رہے تھے جن کا تعلق کفار سے تھا اور مشرکین سے تھا، اور وہ یہی بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ نعوذ باللہ ابتر ہیں۔ تو ایسے میں پروردگار نے اس سورہ کوثر کا نزول فرمایا جس میں یہ کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، اور کوثر جو ہے اب وہ ایک جو اس کی تفسیر بیان کی گئی وہ یہ کہ کوثر ایک نا ختم ہونے والا خزانہ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، یعنی آپ کا دشمن جو ہے وہ بے نام و نشان رہے گا۔ اور اسی صورت کا یہ اعجاز ہے کہ آج بھی نسل سادات جو ہے وہ دنیا میں بڑھتی چلی گئی اور قائم رہی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو ہے وہ ان کی بیٹی بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے جاری و ساری ہے۔ اور یہ بھی پروردگار کا ایک اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو مصلحت ہے وہ یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بی بی خدیجہ الکبریٰ سے جن کا تولد ہوا تھا ان کو پروردگار نے ان کو زندگی نہیں بخشی، لیکن زندگی بخشی تو بی بی فاطمۃ الزہرا کو، اور بی بی کے پیدائش کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی اولاد بھی عطا نہیں کی۔ اس کے بعد جو اولاد کا سلسلہ چلا، جو نسل کا سلسلہ چلا، وہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹوں سے چلا۔ اور دوسرا اس کے بعد جو ہمیں ایک بہت بڑا معجزہ نظر آتا ہے اسی عرصے میں وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یعنی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے انتہائی اونچے سجدے کے مقام تک، جس کے گرد و پیش ہم نے برکت ہی برکت رکھی ہے تاکہ ہم انہیں دکھائیں اپنی کچھ نشانیاں، یقیناً وہ بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ یہ بہت بڑا واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک سے منسلک ہے، اور یہ 26 اور 27 رجب کی درمیانی رات تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، اور اس وقت پروردگار نے ان کو یہ جو سفر ہے ایک بہت بڑا روحانی سفر، جس کو بھی تاریخ اسلام میں کچھ مصنفین نے مختلف رنگ دینے کی کوشش کی، لیکن اس وقت ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے۔ ہمارا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ کتنی پاک ہے، کتنی بلند پایا ہستی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو رب ذوالجلال نے یہ اعزاز بخشا کہ وہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے
جہاں پہ جناب جبرائیل نے کہا کہ اس کے بعد تو مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ آگے خود تشریف لے جائیے۔ اور پھر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اس راستے پر گئے کہ جیسے اس راستے سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ اور یہ ایک بہت معجزاتی سفر تھا، اور جب دو کمانوں کا فاصلہ وہ کہتے ہیں کہ رہ گیا تو پھر اس کے بعد حجابات کے سارے پردے جو ہیں وہ اٹھ گئے۔ وہ دو بدو تھا سر منتہائے سدرہ مقام، وہ دو بدو تھا سر منتہائے سدرہ مقام، نہ اس کی آنکھ ہی جھپکی نہ اس کا دل دھڑکا۔ یہ ایک اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ کہ جو کسی اور نبی یا رسول کے ساتھ پیش نہیں آیا تھا۔ اور معراج کا کہ اس واقعے کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اس رات میں اپنے گھر میں، تو انہوں نے یہ واقعہ جب بیان کیا تو اس وقت بی بی خدیجہ تو موجود نہیں تھی، لیکن بی بی فاطمہ الزہرا کے سامنے بیان کیا، مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، اور اس انداز سے بیان کیا اور اس طریقے سے بیان کیا، اور جناب علی جو ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ ایسے بیان کرتے تھے کہ سننے والوں کو یقیناً یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ سفر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہی وہ اس سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ بہرحال یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک معجزے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ جناب موسیٰ کو بھی معجزہ عطا کیا، جناب عیسیٰ کو بھی معجزہ عطا کیا، لیکن یہ وہ معجزے ہیں کہ جو حقیقی معجزے ہیں، جو جاگتی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھے۔ اسی طرح ایک کا ایک معجزہ جو ہے وہ شق القمر کا معجزہ ہے، جس کا اظہار جو ہے وہ سورہ قمر میں آیت نمبر 1 سے 7 میں پروردگار فرماتا ہے قرآن پاک میں، قیامت نزدیک آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دکھا دیں منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی۔ بس اے نبی ان سے رخ پھیر لو، یعنی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تو یہ وہ آخری نشانی تھی، یعنی آخری نشان ہدایت تھا کہ جو پروردگار نے مکہ میں کفار کو اور مشرکین کو دکھایا تھا۔ انہوں نے خود یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس چاند کے اگر 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ اور جب یہ معجزہ ہو گیا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے ایک اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، 14ویں کا چاند تھا، 2 ٹکڑے ہوا، اور پھر اس کے بعد دوسرے اشارے سے وہ دونوں ٹکڑے آپس میں آ کر مل بھی گئے، لیکن وہ جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوں وہ ان کو یہ سب نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ دل سے ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے، اور انہوں نے اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بہانے جو ہیں وہ تراش کر لیے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ پروردگار اپنی کھلی نشانیاں بھی دکھا رہا تھا، اور رب ذوالجلال جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں وہ اعجاز پیدا کر چکا تھا۔ قرآن کریم کی آیات کی صورت میں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآنی آیات کی تلاوت فرماتے تھے راستے سے گزرتے ہوئے، گلیوں میں، کوچوں میں، چوراہوں میں کھڑے ہو کر، تو لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے، اتنا متاثر ہوتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ اسی طرح سے اسی زمانے میں مدینہ سے 2 وفود جو ہیں وہ مکہ آئے، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور دین اسلام کو قبول کیا۔ اور اس میں بیعت اولیٰ اور بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانی جو ہیں، یعنی پہلے ایک گروہ آیا، انہوں نے بیعت کی، اسلام قبول کیا، واپس مدینے جا کر لوگوں کو بتایا، اس ساری تفصیل سے آگاہ کیا، اور پھر اسی طرح سے ایک دوسرا گروپ بھی آیا، اور انہیں کے کہنے پر، دعوت دینے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق مدینہ ہجرت کا فیصلہ کیا۔ اب یہ جو فیصلہ تھا، اس کے ضمن میں اس رات جس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اختیار کیا، یہ بھی ایک بڑی ہی اہم اور معجزاتی رات تھی، اور اس کا تذکرہ آپ کئی بار سن چکے، لیکن یہ وہ تذکرہ ہے کہ جس سے نہ صرف کہ ایمان تازہ ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے پروردگار اپنے حبیب کی مستقل حفاظت کر رہا ہے، اور اپنے حبیب کی حفاظت کے لیے کس طرح وہ اسباب پیدا کر رہا ہے۔
اب جب حکم ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے نبی آپ مدینے کی طرف ہجرت کر جائیے، تو یہ حکم ملتے ہی سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور ان کو 3 احکامات دیے۔ مجھے ہجرت کا حکم ملا ہے، میرے پاس مکے والوں کی امانتیں ہیں، میرے جانے کے بعد تم یہ امانتیں ان کو سپرد کر دینا۔ رات کو جب میں نکلوں تو میری سبز یمنی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جانا۔ اب مولا علی کے لیے، مولا کائنات کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ایک حکم تھا، اور اس حکم کو ماننا ان پر واجب بھی تھا اور ان کی عادت بھی بن چکی تھی۔ تو پہلا حکم یہ تھا کہ جو امانتیں ہیں ان کو واپس کرنا اور پھر میرے پاس آ جانا، اور دوسرا حکم یہ تھا کہ جب میں چلا جاؤں تو میری سبز یمنی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جانا، اور تیسرا حکم یہ تھا کہ میرے متعلقین کو لے کر قباء کی بستی میں پہنچ جانا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ، اور وہ پورا ایک پلان کیا گیا، 2 اونٹنیوں کا انتظام کیا گیا، اور وہ جناب ابو بکر کو لے کر، یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق تھا، اس سفر پر روانہ ہوئے اسی رات میں۔ اب ادھر جو کفار ہیں ان کی کیا پلاننگ چل رہی تھی؟ ان کی پلاننگ جس کی وجہ سے پروردگار نے یہ ہجرت کا حکم دیا وہ یہ تھی کہ تمام قبیلوں اور خاندانوں میں سے ایک ایک جوان کو چنا جائے، اور پھر وہ سب مل کر ایک ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرتے ہیں، اور وہ اسی رات کا انتخاب کیا گیا۔ اور پھر یہ کیوں فیصلہ کیا گیا؟ اس لیے کہ جب بنی ہاشم انتقام لینے سے معذور ہو جائیں گے، یعنی کسی ایک قبیلے سے انتقام نہیں لے سکیں گے، اور پھر ہم ان کو خون کا بدلہ دے دیں گے اور اپنی جان چھڑا لیں گے۔ یہ ایک سکیم تھی جس کے بارے میں سوچا گیا، اور اس رات کو اس سکیم پر، جو اس سازش پر عمل درآمد ہونا تھا، اور اسی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی علیہ السلام کو اپنی جو نصیحتیں ہیں وہ کر کے وہاں سے رات کے اس اندھیرے میں روانہ ہو گئے۔ اور پروردگار نے اپنا یہ معجزہ ہے کہ ان سپاہیوں پر، وہ جو چاروں طرف سے رسول پاک کے گھر کا گھیرا کیے ہوئے تھے، ان پر غنودگی طاری ہو گئی۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھی اور مٹی کا اپنے ہاتھ میں، اپنی مٹھی میں مٹی لے کر ان کی طرف ایسے پھینک دی، جس کی وجہ سے ان پر غنودگی طاری ہو گئی، اور وہ بالکل ایسے جیسے کوئی نابینا ہوتا ہے، اور وہ دیکھ ہی نہ پائے کہ کب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب اس طرف دیکھیے تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنی گہری اور پرسکون نیند میں ہجرت کی رات سویا، پھر کبھی نہ سویا۔ اب وہ تو یمنی چادر لے کر وہاں پر سو گئے، اور اطمینان سے، سکون قلب کے ساتھ سو گئے، اور ادھر جو باہر دشمن تھے وہ جب اس غنودگی کی حالت سے باہر نکلے تو ان کو پریشانی ہوئی کہ صبح کی روشنی جو ہے وہ ہر طرف پھیلنے لگی ہے، اور جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اب گھر سے باہر نکلیں گے تو وہ کتنی دیر میں نکلیں گے۔ اسی انتظار کی کیفیت میں وہ بہت دیر تک باہر کھڑے رہے، بلکہ دروازے کے جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں ان سے جھانک جھانک کر اندر دیکھ رہے تھے۔ جب وہ اندر دیکھتے تھے تو بستر رسول پر مولا کائنات وہ چادر اوڑھے سو رہے تھے، اور یہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ رسول پاک سو رہے ہیں۔ اب اسی کشمکش میں کچھ دیر وقت گزرا، آخر ان کو خیال آیا کہ نہیں، کچھ مسئلہ خراب ہے، اور اس طرح سے انہوں نے ان کباڑوں کو، دروازے کو توڑا، اور توڑ کر جب وہ اندر داخل ہوئے تو وہاں پر مولا کائنات اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تو وہ حیران ہوئے کہ علی، یہ آپ ہیں؟ تو محمد کہاں ہیں؟ جب انہوں نے کہا محمد کہاں ہے تو مولا کائنات نے کہا مجھے نہیں معلوم، انتہائی اطمینان کے ساتھ۔ اب یہاں پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207، انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، ایسے ہی بندے پر اللہ مہربان ہے۔ اور اس آیت کے مقابل میں قرآن کی ایک دوسری آیت بھی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، خدا مومنین سے ان کے نفوس اور مال خریدتا ہے تاکہ اس کے بدلے انہیں جنت دے دے، وہ راہ خدا میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ یعنی یہاں پہ جو مومن کی نشانیاں ہیں، اور اس نشانی پر، اس معیار پر، یہ جو سٹینڈرڈ پروردگار جو ہے متعین کر رہا ہے، اس پہ سب سے پہلی ہستی جو اس پورے معیار پر پورا اترتی وہ مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ کیونکہ یہ وعدہ
کیونکہ یہ وعدہ مولا کائنات نے جناب ابو طالب اپنے والد سے کیا تھا کہ وہ کبھی بھی رسول پاک کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اسی لیے جب رسول پاک نے کہا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیے تو مولا کائنات کا صرف ایک سوال تھا، کیا میرے آپ کے بستر پر سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں علی، میری جان اس طرح سے بچ جائے گی اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس حکم کی پابندی کرتے ہوئے مولا کائنات کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ جائے۔ اس طرح سے سامعین ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کو اختیار کیا۔ مولا کائنات کچھ دن کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق قبا پہنچے، اور ان کے ساتھ جیسے کہ انہوں نے رسول پاک نے کہا تھا کہ میرے اکابرین کو لے کر پہنچنا، تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی سودا اور کچھ اور خواتین جو ہیں، جس میں ایک روایت یہ ہے کہ بی بی ام سلمہ بھی تھیں، وہ لوگ جو ہیں وہ جناب علی علیہ السلام کے ساتھ وہ قبا کے مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ 14 دن تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ قبا میں قیام کیا، اور وہاں پر تعمیر ہوئی اس تاریخی مسجد کی جس کو مسجد قبا کہا جاتا ہے۔ ہم فی الحال اپنے سلسلہ گفتگو کو یہاں پر جو ان ایام میں، ربیع الاول کے ان ایام میں ہم نے شروع کیا، اختتام کرتے ہیں ان کا، اور پروردگار ہماری اس بہت چھوٹی سی اس کوشش کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول جانے، اور آپ سب سننے والوں کو اور ہم سب کو اس کا ثواب ملے، اور ہمیں اس کا اجر عظیم ملے۔ اے والی یثرب میری فریاد بھی سن لے، اے والی یثرب میری فریاد بھی سن لے، اے وارث کونین میں لب کھول رہا ہوں، زخمی ہے زباں خامۂ دل خون میں تر ہے، زخمی ہے زباں خامۂ دل خون میں تر ہے، شاعر ہوں مگر میں سچ بول رہا ہوں، زخمی ہے زباں خامۂ دل خون میں تر ہے، شاعر ہوں مگر میں سچ بول رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔